بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری تاریخ ایسی جلیل و قدر شخصیات سے مزین ہے جن کی علمی وجاہت کا شہرہ اطراف عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ انہی روشن و تابندہ شخصیات میں سے ایک درخشاں نام عالم العصر ناصر الحدیث حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، جو مجتہد فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ 150 ہجری میں جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اسی دن غزہ فلسطین میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا حضرت سیدنا شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ انہی کی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ شافعی کہلاتے ہیں۔ کم عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ یتیم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی۔ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تحصیل علم اور تیر اندازی کا بے حد شوق تھا۔ تیر اندازی میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے 10 میں سے 10 نشانے درست لگتے تھے۔ معاشی اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ابتدائی حالات نہایت دشوار گزار تھے۔ آپ کی والدہ کے پاس استاد صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہڈیوں پر اور کبھی صفحات مانگ کر ان پر احادیث مبارکہ لکھا کرتے۔ شدید تنگ دستی کے باعث 3 بار آپ کو اپنا تمام مال حصول علم کے لیے فروخت کرنا پڑا۔ اتنے سخت حالات کے باوجود آپ طلب علم میں لگے رہے۔ حصول علم کے لیے عرب کے دیہاتوں میں آپ نے 20 سال گزارے اور وہاں کی زبانوں اور اشعار پر عبور حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت ذہین تھے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید اور 10 سال کی عمر میں حدیث مبارکہ کی کتاب موطا امام مالک صرف 9 راتوں میں حفظ کر لی تھی۔ 15 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی، لیکن احتیاط کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک فتویٰ دینا شروع نہ کیا جب تک 10,000 حدیثیں یاد نہ کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے عظیم المرتبت علماء کرام اور بزرگان دین سے علم حاصل کیا۔ ان میں حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا مسلم بن خالد، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، جبکہ آپ کے تلامذہ میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام عبداللہ حمیدی اور حضرت سیدنا امام حسن زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جلالت علمی کو دیکھتے ہوئے آپ کو یمن میں نجران کا قاضی مقرر کیا گیا۔ دیگر اکابرین کے علاوہ آپ نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر شاگرد حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ علوم مروجہ کی تکمیل کے دوران عراق ہی سے آپ نے اپنی فقہ فقہ شافعی کی ترویج و تدوین کا آغاز فرمایا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے اصول فقہ کے موضوع پر کتاب تصنیف فرمائی، نیز ابواب فقہ اور اس کے مسائل کی درجہ بندی فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درس و تدریس اور تصنیف کے ذریعے علم دین کی خوب اشاعت فرمائی۔ آپ کا فیضان آج تک جاری ہے۔ مجتہد وقت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نہایت عبادت گزار اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ روزانہ 1 قرآن پاک اور رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک ختم فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نہایت خوش آواز قاری قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تلاوت سن کر لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ زہد و قناعت میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ مقام تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے 16 سال سے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شرافت و عظمت کا شہرہ زبان زد عام تھا، یہاں تک کہ اس دور کے صاحبان کمال نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے افراد میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے سورج اور لوگوں کے لیے خیر و عافیت کی طرح ہیں۔ جس طرح ان دونوں کا کوئی متبادل نہیں، اسی طرح ان کا بھی کوئی متبادل نہیں۔ زندگی کی 55 بہاریں دیکھنے کے بعد
علم و فضل کا یہ چمکتا سورج رجب 204 ہجری جمعرات کی رات کو مصر میں غروب ہوا۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔